السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حاضرین گرامی، ایمان بالرسول جو ایمان کی بنیادوں میں سے چوتھی بنیاد ہے اور ہمارا درس اسی کے ضمنی عناوین پر جاری ہے، اس سے متعلق آخری بحث صاحب کتاب نے ذکر کی جس کا عنوان رکھا خصائص الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو ایسی دی گئیں فضیلت کے احکام کی شکل میں یا کچھ امتیازات کی شکل میں جو دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی. اس میں دو بحثیں ہیں. ایک تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آپ کی خصوصیات، خوبیاں اور امتیازی شان، اور ایک دوسری بحث بہت ہی مختصر کی کہ امت محمدیہ خود امت کے مقابلے میں آپ کو کچھ خصوصیات عطا کی گئی. یہ مختصر سی بحث ہے لیکن اس کے بعض پہلو بڑی اہمیت کے حامل ہیں جس سے دین و شریعت کے کچھ اصول اور ضوابط متعین ہوتے ہیں اور اسے مانے اور سمجھے بغیر کوئی شخص صحیح مسلمان ہو نہیں سکتا بلکہ گمراہی کا امکان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو بہت ساری خصوصیات اور امتیازی شان عطا کی گئی. ایک کتاب دکتور صادق بن محمد بن ابراہیم حفظہ اللہ کی، عرب عالم ہیں، ان کی کتاب ہے خصائص المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بین الغلو والجفا. ایک اچھی خاصی موٹی کتاب ہے، میرا خیال ہے کم و بیش 300 صفحات کی یا 250 صفحات کی ہونا چاہیے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا. یہاں ہمارے یہاں صاحب کتاب نے دو بحثیں کی ہیں. پہلی بحث 2-2.5 صفحے میں اور دوسری 1 صفحے کے اندر تذکرہ کیا. ہم سرسری طور سے ان چند خوبیوں کا صرف تذکرہ کریں گے جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کو عطا فرمایا، اور کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جو امت کے مقابلے میں آپ کو عطا کی گئی ہیں. یہ دو بحثیں ہیں. پہلی بحث کے چند مثالیں دی کہ وہ خصوصیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں عطا فرمائی گئی ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں. سب سے پہلی بات بیان کی کہ انہ خاتم النبیین، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم جو قرآن کی آیت میں استعمال ہوا ہے اس کا معنی مہر ہوتا ہے، سکہ. عام طور سے کوئی تحریر لکھی جاتی ہے بڑے لوگوں کی طرف سے اپنے، آج کل یہاں مفتیان گرامی یا قاضی لوگ جب عدالت میں فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھپا لگاتے ہیں آخر میں مہر اور دستخط کرتے ہیں. یہ مہر ہے. بادشاہوں کے یہاں بھی یہ طریقہ تھا. تو کوئی تحریر جب مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں ٹھپا لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں تک کی تحریر معتبر ہے، اور ٹھپا لگا دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی تحریر نہیں، اس کے بعد کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی یا اس خط کا حصہ، اس تحریر کا حصہ نہیں مانی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت میں خاتم النبیین کہا گیا، حدیث میں بھی ہے. آپ نبیوں کو ختم کرنے والے یعنی مہر کے طور پر استعمال ہوئے. آپ نبیوں کے لیے مہر ہیں، اور آپ کے بعد گویا اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا. خاتم تے کے کسرہ جس کو ہم لوگ زیر کہتے ہیں، تے کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا. خاتم، ختم یختم، ختم کرنا اردو میں جو ہم بولتے ہیں، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے، دونوں پڑھا گیا. دونوں صورتوں میں مفہوم یہی ہے، معنی بالکل صاف اور واضح ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں کسی بھی قسم کے. اب بعض لوگ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے نئی اصطلاح گڑھی اس شخص نے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایہ اور آپ کی نبوت کو ظاہر کرنے والا، ہاں ایک نئی اصطلاح ہے. ہاں النبیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عربی قاعدے کے اعتبار سے نبوت کی جتنی قسمیں ہیں سب کو ختم کر دینے والے. چنانچہ آپ کو خاتم النبیین کہا گیا. یہ آپ کی نبوت کا ذکر بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے درجے اور مقام کا بھی اظہار ہے.
بعض اہل علم نے انبیاء اور رسولوں کے جو درجات بیان کیے، تلک الرسول فضلنا بعضهم، ہم اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، تو اس میں انبیاء کرام تمام لوگوں کے مقابلے میں افضل، ان میں بھی درجات ہیں۔ انبیاء کے مقابلے میں رسولوں کا درجہ زیادہ اونچا ہے۔ رسولوں میں اولو العزم رسول جو ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کا درجہ دوسرے رسولوں کے مقابلے میں ہے جو 5 ہیں۔ مختلف اقوال میں جو راجح مانا جاتا ہے یا مشہور قول ہے اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اولو العزم رسول ہیں۔ ان اولو العزم میں 2 خلیل جو حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا درجہ زیادہ اونچا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور 2 خلیل میں اونچا درجہ کس کا ہے؟ خاتم النبیین کا۔ گویا خاتم النبیین آپ کے درجے اور مقام کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول میں آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ معراج میں آپ کو جو ہے تمام انبیاء کی امامت سے نوازا گیا، امامت کروائی گئی۔ معراج کے واقعے کے، اسراء و معراج کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ جو ہماری بحث ہے خاتم النبیین والی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں ایک جملہ ہے، فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، خاتم ہوں، خاتم ہوں، دونوں کہہ سکتے ہیں، یعنی تمام نبیوں کو ختم کر دینے والا۔ اسی طریقے سے آپ کی حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ عربی میں لا نبیہ، لا نفی جنس ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کی جنس کی نفی، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، جن سے معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایسے ہی نبی جن سے نبی کوئی موجود نہیں ہے میرے بعد نبوت کی کوئی جنس نہیں ہوگی، یعنی کوئی نبی بنے اور کوئی اونچے درجے کا، نیچے درجے کا، یا کوئی اور قسم کی نبوت کا یا وحی کا دعویٰ کرے، جیسے ایک سجاح ایک عورت تھی، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہی اس نے دعویٰ کیا۔ سجاح بہت حسین و جمیل خاتون تھی، عورت تھی، ہاں مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر یہ دونوں مل گئے تھے، شادی کر لی تھی۔ تو سجاح کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے شروع میں جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو آپ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا، مؤنث کا نہیں، نبی کہا، نبیہ نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں آئے گی، نبیہ نہیں آئے گی، ہاں نبی نہیں آئے گا، مرد نہیں آئے گا۔ تو مردوں کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، عورتوں کی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کا یہ دعویٰ تھا۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ختم وہ ہوتا ہے سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، عورتوں کی نبوت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مردوں کا سلسلہ تھا، ہاں یہ جاری ہوا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کا ختم نہیں ہوا، تو عورتوں کا دراصل شروع ہی نہیں ہوا۔ اور کار نبوت کا جو بوجھ ہے، نبی کی ذمہ داری اور جو اس کے کام ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے غور کریں تو کوئی عورت یا خاتون نبوت کے کام کو انجام دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فرعون سے، نمرود سے، ابو جہل سے، اور ان لوگوں کے ایسے قسم کے شرارتیوں کو دعوت دینا اور ان کی مخالفتوں کو جھیلنا، اس کے سامنے ثابت قدم رہنا، یہ خواتین کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی ان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ ان کی تخلیقی کمزوری کے تعلق کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو عورتوں کی نبوت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا۔ ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتے ہیں متنبی نے کہاں تک درست ہے پتہ نہیں، سنی ہوئی بات ہے، ہمارے بعض اساتذہ نے ذکر کیا، تو اس نے کہا متنبی، کہتے ہیں کہ اس نے، متنبی کا معنی ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس نے کہا کہ اسمی لا، میرا نام لا ہے، لا میرا نام ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا نبی بعدہ، میرے بعد لا نام کا آدمی نبی ہوگا، یعنی جو نہیں ہے، اس نے کہا یہ نہیں میرا نام ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد جو لا آئے گا وہ نبی رہے گا۔
تو اس طرح کے جو تعویلات کر کے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا بھی شریعت نے دروازہ بند کیا۔ میں نے ایک لمبا چوڑا مقالہ محاضرہ لکھا تھا جمعیت اہل حدیث کا، ایک پروگرام ایمان بالرسالہ پہ اورنگ آباد میں ہوا تھا سالوں پہلے، تو اس میں نے ذکر کیا، اور جب میں نے اس کے علماء کی کتابوں کا مراجعہ کیا، غور کیا، خود تو تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا 2 4 5 7 20 25 دلیلوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ بلا مبالغہ سینکڑوں دلیلیں ہو سکتی ہے، سینکڑوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ جب میں نے اس پر مضمون لکھا، محاضرہ لکھا اور تحقیق کی، تو یہ بات سمجھ میں آئی، سینکڑوں دلیل، اور کچھ ایسی دلیلیں ہیں جس کا اس قسم کی تعویلات کا کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، جیسے وہ بخاری مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت بڑی عمارت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، کچھ لوگوں نے اس کا چکر لگایا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور پھر وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ بیان کیا دو اپنے الفاظ میں۔ ایک اینٹ، اب پوری عمارت نبوت کی عمارت ہے، سارے انبیاء الگ الگ کیا کہتے ہیں اینٹیں ہیں، ایک اینٹ کی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ جب لگا دی گئی اس نبوت کی عمارت میں، تو اب اس میں کوئی ایک بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی خالی جگہ باقی نہیں رہی، یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ ایک مثال دی آپ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت میں ہر صدی کے اخیر میں یا ابتدا میں سرے پر، ہر صدی کے سرے پر مجدد آئیں گے جو اس دین کی تجدید کریں گے، دین وہی رہے گا، اس کو صاف ستھرا بنائیں گے۔ اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو مجددین کے سلسلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ میں نے 2 4 دلیلیں بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا احمد، انا محمد و انا احمد، اسی میں میرے 5 نام ہیں، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، یعنی احمد اور محمد آپ کا نام ہے، اور پھر آپ کا نام بتایا کہ انا العاقب الذی لا نبی بعدہ، میں عاقب ہوں، سب سے پیچھے آنے والا، عاقب، اللہ کے رسول کے ناموں میں سے ایک نام عاقب، عین سے، میں عاقب ہوں، پیچھے آنے والا، الذی لا نبی بعدی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کو اکٹھا کرنے والا، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، جس کے قدموں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا، حشر ہوگا۔ تو آپ کے یہ 5 نام، میں نے 2 4 مثالیں صرف دلیلوں کے طور پر بیان کی، یہاں انہوں نے صرف یہ 3 خاتم النبیین لا نبی بعدی والی دلیل پر اکتفا کیا، اور آگے بیان کیا کہ امت اسلام کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے، یہ متفق علیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، پس جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ وَهَذَا مِن بَدْهِيَّاتِ دین الاسلام، یہ اسلام دین اسلام کی بدہیات میں سے ہے، یعنی بغیر غور و فکر کیے، بدیہی امر جو بولتے ہیں نا کہ ابھی جیسے دن نکلا ہے، اس میں دلیل دینے کی، ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس میں بغیر غور و فکر کے فوراً کوئی بات سمجھ میں آ جائے، 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے، ہر شخص فوراً جواب دے دے گا، یہ بدیہی چیز ہے۔ تو دین اسلام کے جو تعلیمات حاصل کرے گا، پڑھے گا، اس کو بدیہی طور پر بغیر غور و فکر کیے بالکل واضح طور پہ یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے آخری پیغمبر اور نبی ہیں، یہ دین اسلام کی بدیہیات میں سے ہے۔ اب خاتم النبیین ہونے کا کیا نتائج ہیں، بہت سارے میں سے جو بنیادی بات انہوں نے بیان کی، اور وہی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اب آپ کے بعد وحی کا آنا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وحی جو شریعت سازی کرتی ہے، احکامات بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دین مکمل کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے تمہاری الیوم اکملت لکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یہ دین مکمل ہو گیا۔ اور آپ کے گزرنے کے بعد اب وحی کے آنے کا سلسلہ، جس کی بنیاد پر شرعی احکامات کی تشریح ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ عبادت کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں مکمل طور سے بیان کر دی جا چکی ہیں، اب اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک روز حضرت عمر فاروق سے کہا کہ چلو ہم حضرت ام ایمن کے گھر چلتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، نزورہا، ہم ان کی زیارت کر کے آتے ہیں، جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جب موجود تھے ان کی زیارت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے ملنے کے اعتبار سے، ان میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، مشہور صحابیہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق، عمر فاروق بھی ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اب آپ کی وفات جب ہو گئی، وہ گزر گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ چلو ہم چلیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم زندگی میں جن لوگوں کے ذریعے سے کسی سے ربط ضبط رکھتے ہیں، ان کی موت ہو جانے کے بعد بھی وہ ربط ضبط قائم رکھنا چاہیے، خاص طور سے اپنے والدین کے۔ بہرحال یہ نبی کا معاملہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے کہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہاں، جب وہ کہتے ہیں کہ فلم انتہا الیہا بکت، یہ دونوں ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما جب حضرت ام ایمن کے پاس پہنچے، ان کے گھر گئے، وہ رونے لگی، ہاں، فقالا لہا، تو دونوں نے کہا ان سے، ما یبکی، تمہیں کون سی بات رلا رہی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ہاں، تو ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایسا لگا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اس وفات کے غم میں یہ رو رہی ہیں۔ تو تسلی دیتے ہوئے ابوبکر صدیق، عمر فاروق دونوں نے کہا کہ جو اللہ کے پاس اپنے رسول کے لیے جو نعمتیں، جو سامان، جو مقام ہے، وہ اس دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو آپ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ نعمتوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا حضرت ام ایمن نے کہ ما ابکی اللہ اکون اعلم ان ما عند اللہ خیر لرسولہ، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے زیادہ بہتر ہے، میں یہ جانتی ہوں، اور اس لیے میں نہیں رو رہی ہوں کہ دنیا سے آپ چلے گئے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وحیجتہما علی البکا، اس بات نے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو بھی جو ہے وہ رونے پر اکسا دیا، ہیجان میں ڈال دیا، مطلب ان کو اس بات پر مبتلا کر دیا، جوش پیدا کر دیا، جذباتی بنا دیا، اور یہ دونوں بھی رونے لگے، یہ دونوں بھی ان کے ساتھ ساتھ رونے لگے۔ اس قرآن کی اس آیت، اللہ کے مسلم شریف کی اس حدیث کی اور قرآن کی آیات اور دوسری دلیلوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کے رخصت ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں آج ہمارے درمیان کچھ معاملات میں یہ دین کی ایک بنیاد کے طور پر لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو شخصیت پرستی اور بزرگ پرستی، امام پرستی اور معلوم نہیں کون کون سی پرستیوں اور پرستشوں میں مبتلا ہے، وہ اس حقیقت یا اس اصول کو سامنے نہیں رکھتے۔ میری اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں لائیے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا عمر فاروق آئے یا ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے ایسا ایسا بیان کیا، فلاں فلاں عبادت کرنے کی تلقین کی، فلاں کام جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ایسے کسی کام کو کوئی خواب کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے، اب پھر اس خواب کو ماننے کا دعویٰ کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میری امت میں نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، رؤیا الصادقہ، سچا خواب، سچا اور بہترین اچھا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بہت اچھی طرح یہ سمجھیں، ہمارے یہاں تصوف کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، ہندوستان، پاکستان اور بعض ایسے ملکوں میں جہاں اہل بدعت و خرافات رہتے ہیں، اہل تصوف رہتے ہیں، یہ عالمی فتنہ ہے، ترکی میں اس کا مرکز ہے۔ اس تصوف کے نام سے خواب، کشف، الہام اور اس قسم کی اور بھی کئی چیزیں کہ بابا نے کہا، بزرگ نے کہا، پیر صاحب نے کہا، ہمارے پیر صاحب کا تجربہ ہے، ان کو مکاشفہ ہوا، کشف ہوا، ان کو خواب دکھا، اس بنیاد پر خواب میں بابا نے یا کسی شخص نے دیکھا اور پیر صاحب نے اس کی تعبیر بیان کی کہ ایسا ایسا عمل کرنا چاہیے، جو شریعت میں نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، خاص طور سے عبادات کے امور میں۔ تو کیا کسی کے خواب، کشف، اجتہاد کی بنیاد پر جو بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟
اگر ایک آدمی اس قاعدے کو، دین کی اس بنیاد کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا تو اس دھوکے میں نہیں پڑے گا۔ آج ہمارے یہاں کتنے عمل ایسے ہو رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا تجربہ ہے، فلاں نے خواب میں دیکھا تھا، فلاں کو کشف ہوا تھا، فلاں سلسلے کا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ کا یہ طریقہ اور یہ عمل ہے، کہاں سے لائے؟ وہ بابا کا کشف تھا، ہمارے پیر صاحب کا، سلسلے کے بڑے بڑے بزرگان کا کشف تھا جو انہوں نے براہ راست اللہ سے لیا۔ تم تو حدیثیں سنتے ہو کہ ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے حدیث بیان کی فلاں نے، سب مر گئے، مروں کی مرے ہوئے سے روایت ہے۔ اور ہمارے یہاں جو روایت یا جو شریعت چلتی ہے، ہم نے پیر صاحب سے سنا اور پیر صاحب نے ڈائریکٹ اللہ سے، زندے سے سنا، کیا مردوں کی روایت نہیں ہے؟ اگر اس کو ماننا ہے تو قال اللہ قال رسول کو کھرچ کر نکال دو۔ یہ انتہائی عظیم الشان دھوکہ ہے، شریعت سے دور کرنے کا شیطانی فریب ہے۔ بہت اچھی طریقے سے ذہن و دماغ میں ڈالیں، جو گمراہ ہو رہا ہے کم سے کم اپنے آپ کو بچانے کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو سننے کے بعد بھی ماننے کی توفیق نہیں ہوتی یا ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہن و دماغ میں کچھ بزرگوں کی عظمت، عقیدت ایسے بیٹھے ہوئے کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ شیطان نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو شیطان اسی حدیث سے مفہوم مخالف سے کیا یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شیطان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آ سکتا ہے، عمر فاروق کی شکل میں آ سکتا ہے، کچھ اور بزرگوں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اب آدمی دیکھتا ہے کہ میرے خواب میں ایک بزرگ آئے، ایسی داڑھی تھی، پر نور چہرہ تھا اور فلاں تھا، ڈھیما تھا، تو بس وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ اچھا ہی خواب ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرنے میں جھجکتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بھی ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے اس کو فضیلت سے نوازا۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں، بات کروں تو لمبی ہو جائے گی، کہ جو لوگ بدعت اور خرافات کرتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دیدار سے بشارت نہیں مل سکتی۔ انہیں شیطان دکھے گا کسی بھی شکل میں اور یہ دھوکہ دے گا اور یہ دھوکے میں پڑیں گے، کیونکہ شیطان کو انہیں یہ جتانا اور بتانا ہے کہ آپ غلط ہونے کے باوجود صحیح ہیں، ان کے دماغ میں ڈالنا ہے، ان کی بدعت کی تائید کرنی ہے۔ اگر آپ بدعت کریں گے، خرافات کریں گے، شریعت کی مخالفت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے کام کریں گے تو شیطان کی مدد آپ کو ملے گی۔ اگر کسی شکل میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا دھاگا ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ کہا یہ کیا؟ کہا وہ میری آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی تو پڑوس کی ایک یہودی عورت یہودن آئی، اس نے یہ دھاگا دیا اور میں نے جب سے باندھا ہے میری آنکھ میں آرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خاندان، ابن مسعود کا، آل عبد الرحمن کا، ابو عبد الرحمن کا خاندان شرک سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اور دھاگا کاٹ دیا اور کہا کہ یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں تکلیف دے رہا تھا، اچھی طرح یہ دماغ میں رکھیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مزار پہ گیا تو اچھا ہو گیا، اچھا ہوگا، مندر پہ بھی اچھا ہوگا۔ یہ ابن مسعود کا جواب وہاں فٹ کیجیے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ شیطان تمہاری آنکھ میں تکلیف پہنچا رہا تھا، جب اس یہودن نے تم کو یہ دھاگا دم کر کے دیا اور تم نے باندھ لیا تو شیطان نے تکلیف دینا بند کر دیا۔ تم کو لگتا ہے کہ اس دھاگے سے فائدہ ہوا۔ شیطان کا مقصد آنکھ میں تکلیف دینا، جسمانی اذیت پہنچانا نہیں ہے، شیطان کا مقصد آپ کو گمراہ کرنا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اگر تم کو ایسی تکلیف ہو اور تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب الباس تکلیف کو دور کر دے، رب الناس ہے لوگوں کے مالک، پروردگار، ہاں، اذهب الباس رب الناس واشفی، اور شفا دے، انک انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاء، تیرے سوا کسی کی کوئی شفا ہے نہیں، کوئی دے ہی نہیں سکتا شفا۔ شفاء لا یغادر سقما یا سقما دونوں پڑھ سکتے ہیں، کہ ایسی شفا دے جو بیماری کو کچھ بھی نہ چھوڑے۔ یہ دعا بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تم کو پڑھنا ہے تو یہ پڑھو، یہ پھونک جھاڑ دھاگا تعویذ گنڈائی نہ کرو۔ کتنے آج مسلمان ہیں
اگر آپ ان کو یہ حدیث سنائیں یا اللہ کے رسول کی حدیث بتائیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ بابا نے دکان لگائی ہے، تعویذ بیچ رہے ہیں، دھاگا بیچ رہے ہیں، فلاں جگہ سے ہمارے والدین نے لایا، فلاں جگہ سے فلاں بابا نے دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھانے والے اور بتانے والے تھے، یا آپ کے بابا اور پیر صاحب یہ مذہب کے دکاندار اور ٹھیکیدار بن کے بیٹھنے والے لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نہ سمجھ کر وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے پہ ڈال رہے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے جناب میں مجرم ہیں، ماننے کو تیار نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی نافرمانی پر اور اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے پر اصرار کریں گے تو اس کا بھگتان آپ کو بھگتنا ہوگا، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم بتائیں، جو سچی بات ہے پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک دلیل علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت پیاری بیان کی، میں بہت اختصار کے ساتھ اسے ذکر کروں، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس امت میں الہام والا کہا گیا۔ ہر امت میں کچھ صاحب الہام ہوتے ہیں، میری امت میں عمر انہی میں سے ہے۔ یہ کسی غیر نتھو خیر یا عام آدمی نے نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین نے فرمایا، جن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایسی مثالیں ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ رائے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی تائید میں قرآن اتارا۔ بعض علماء نے 12 مثالیں ایسی گنائی ہیں، 12، کچھ نے تھوڑی کم۔ اللہ کے انہوں نے کہا کہ مقام ابراہیم پر مصلی بنا کے طواف کے بعد نماز پڑھ جائے، قرآن کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم اور خواتین اسلام کو دیا، اس کی تائید میں قرآن کی آیت تھی۔ بدر کے موقع پر جو ہے ابوبکر صدیق عمر فاروق، اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہوا اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت آئی تو حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی تائید ہوئی۔ ایسے کچھ کل 12 جگہوں پر یہ عمر فاروق کا مقام۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے کا معاملہ سامنے آیا، فتنہ سامنے آیا، ابوبکر صدیق نے ان سے قتال کا فیصلہ کیا، عمر فاروق نے ان سے ٹوکا اور کہا، بخاری مسلم میں یہ حدیثیں الگ الگ الفاظ سے مروی ہیں کہ ابوبکر صدیق کیا آپ ان سے قتال اور جنگ کریں گے جبکہ یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں؟ ہاں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، زکوٰۃ نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، تو اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے، زکوٰۃ اور نماز کے حق کے۔ تو اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر فاروق اللہ کی قسم، یہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا بچہ یا اونٹ کی رسی جو زکوٰۃ میں دیتے تھے اگر نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ جو شخص زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ گویا اس حدیث سے ابوبکر صدیق نے استنباط کیا کہ زکوٰۃ امام کو نہ دینا، زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق خود کہتے ہیں، اس کے بعد صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ابتدا میں یہ حدیث ملے گی آپ کو، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق برابر اپنے اس موقف پر قائم رہے، حتیٰ شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرا، حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں، میرا سینہ کھول دیا، وعرفت انہ علی الحق، اور میں نے یہ بات جان لی کہ ابوبکر صدیق حق پر ہیں، صحیح ہیں، ان کے موافق ہو گئے عمر فاروق۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے حضرت عمر کا مقام بتانے کے بعد یہ دلیل دی، بحث کی، بڑی پیاری چیز بیان کی کہ غور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق صاحب الہام ہیں نبی کی زبان سے، جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا، جن کے دل میں الہام کرتا تھا، لیکن ابوبکر صدیق اور سے جب اس معاملے میں ان کا اختلاف ہوا تو ابوبکر صدیق نے جو بات کہی وہ صحیح تھی، عمر فاروق نے جو بات سوچی وہ صحیح نہیں تھی، اور یہ بات خود حضرت عمر فاروق نے قبول کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق کی بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھی، اور یہ بات عمر فاروق نے جان لی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر حدیث کے مطابق کوئی بات کہہ رہا ہے تو کوئی صاحب الہام عمر فاروق بھی ہو، اس کی بات کے مقابلے میں حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اب جب حدیث کی بات کے مقابلے میں عمر فاروق کی بات بھی نہیں مانی گئی، خود عمر فاروق نے بھی نہیں مانی،
تو اب بات کے کسی پیر صاحب، کسی امام صاحب، کسی فلاں بزرگ، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، یا کسی بھی درجے پہ پہنچنے والے انسان کا خواب ہو، اجتہاد ہو، کشف ہو، کرامت ہو، کوئی تجربہ ہو، اس کی شریعت قرآن و حدیث کے سامنے کیا حیثیت ہو؟ کوئی چیز نہیں چل سکتی جب قرآن و حدیث سے کوئی بات ثابت ہو۔ اور وحی کے منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہے۔ وحی کے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہو سکتا قیامت تک جو دین میں کوئی تبدیلی کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب پیدا ہوں گے، آئیں گے، نزول فرمائیں گے، آسمان سے اتریں گے، تو ان کو بھی شریعت محمدی کے مطابق عمل اور فیصلہ کرنا پڑے گا، کریں گے۔ وہ اسی شریعت کے مطلب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور فلاں یا چشتی، قادری، نقشبندی، فلاں بزرگ، فلاں بابا، ان کی باتیں نہیں چلے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب نبوت اور رسالت اور صاحب کتاب ہے، صاحب انجیل ہے۔ اب قادیانی بحث کرتے ہیں کہ کیا نبوت چھین لیا؟ نہیں، ان کا نبوت کا مقام اپنی جگہ قائم ہے، لیکن ان کی نبوت اور نبی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ سے پہلے کا پیریڈ تھا، وہ پیریڈ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے پیغمبر ہیں، میں آج آ بھی جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی، ان کی نبوت کا درجہ قائم ہے اور وہ ان کا پیریڈ تھا، اور اس امت میں آ جانے کے باوجود وہ نبی ہیں، لیکن چونکہ یہ زمانہ پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شریعت کا زمانہ ہے، لہذا کوئی بھی آ جائے اسے اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ یہ بالکل شریعت کا صاف ستھرا مسئلہ ہے، دین کی بنیاد ہے، جسے آج بہت سارے لوگ سمجھنے کو تیار نہیں۔ اس ایک بنیاد کو میں کہتا ہوں کہ اگر سمجھ لیں تو ہمارے یہاں کتنے مسلکی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہے تو اب آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب پیر صاحب کی، امام صاحب کی اور فلاں کی کوئی بات اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں سے کسی بات، کسی کے آدمی، صحابی، تابعین کی باتیں اللہ کے رسول کی حدیث کے موافق ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہے تو پھر ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ان کا احترام، ان کی عزت ضرور کریں گے، لیکن ان کی بات حدیث کے مقابلے میں نہیں مانی جا سکتی۔ بہرحال یہ پہلی خصوصیت تھی، اور اس پر میں نے تھوڑی سی ضرورت سمجھ کر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور آخر میں دو جملہ کر کے اس خصوصیت کی بحث ختم کر دی کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے گا، یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی دنیا کے کسی انسان کی طرف وحی کرتا ہے، وہ چاہے جو انسان، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کی طرف، کسی آدمی کی طرف اللہ وحی کرتا ہے، کائن من کان، وہ چاہے جو ہو، فقط کذب الکتاب والسنت والاجماع، تو اس نے قرآن کو جھٹلایا، سنت اور حدیثوں کو جھٹلایا، اور تمام امت کا متفقہ فیصلہ یعنی اجماعی فیصلہ، اجماع کو جھٹلایا، وہ کافر ہوگا۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا، بعض علماء نے، کچھ لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کا قول ہے اور کچھ لوگ دوسرا، کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے دعویٰ نبوت کیا، اور کوئی مسلمان اس کی نبوت کو سمجھنے کی نیت سے اس سے پوچھے کہ اچھا تیری نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، معجزہ کیا ہے، نشانی کیا ہے، بتا، سمجھنے کی نیت سے اگر اس سے یہ پوچھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، پوچھنا کافر ہو جا کر دے گا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی اور کو نبی ماننے کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ماننے میں کمی ہے، شک ہے۔ اس شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان سے نبوت کی دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی جو دعویٰ کرے آپ کے بعد۔ یہ بالکل صاف مسئلہ ہے۔ ہاں، کوئی اگر اس لیے پوچھتا ہے کہ رد کرے، جیسے ہم قادیانی سے پوچھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو تم کہتے ہو مسیح موعود یا نبی، کیا دلیل ہے؟ ہمارا مقصد دلیل پر غور کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اس کا رد کرنا ہے۔ تو رد کرنے کے لیے اگر پوچھ رہے تو یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نبیوں کے مقابلے میں پہلی اور بنیادی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، تمام نبیوں کا ختم کر دینے والا۔ دوسرا آپ کا امتیاز، آپ کا اعزاز جو دوسرے کسی نبی کو نہیں ملے گا، وہ ہے مقام محمود۔ ہاں، اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ۔ شفاعت بعض علماء نے 7 اور بعض نے 8 قسم کی شفاعت گنوائی ہے، عقیدے کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، جو ثابت ہے کہ یہ شفاعت ہوگی۔
ہاں، جس میں سے کچھ 3 یا 4 ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے، کچھ ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فرشتوں کو، انبیاء کو، دوسرے انبیاء کو اور امت محمدیہ کے نیک لوگوں کو بھی اجازت دی جائے گی کہ اپنے رشتہ داروں یا قریب کے ایمان والوں کے لیے، ایمان کی شرط ہے، توحید کی شرط ہے، کے لیے سفارش کریں۔ تو 8 سفارشات ہیں جنت میں اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے، اصحاب اعراف جو جنت اور جہنم کے بیچ ہوں گے ان کو معاف کر کے ان کو جنت میں ڈالنے کے لیے، پھر جو ایمان والے گنہگار جہنم میں چلے جائیں گے ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے، یہ الگ الگ قسم شفاعت کی۔ اور ایک قسم وہ ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ صرف اللہ کے رسول ہم کے چچا کے لیے خاص ہوگی، اور کچھ اس کو عمومی مانتے ہیں کہ جہنمیوں کے جہنم میں عذاب میں کمی کے لیے سفارش۔ ابو طالب کو جو اللہ کے رسول ہم کے چچا ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عباس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کیا آپ کا ابو طالب کا بھتیجا ہونا، ان کا چچا ہونا اور آپ سے قربت رکھنا، کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، اتنا فائدہ پہنچائے گا کہ ان کو جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، سب سے نچلے طبقے میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مقامات پر ساتھ دیا، شیب ابی طالب میں ساتھ رہے، کفار کے مقابلے میں دنیاوی اعتبار سے ڈھال بننے کی کوشش کرتے تھے، رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے تھے اذیت و تکلیف دینے میں۔ تو بہرحال یہ سب ان کے عمل بھی تھے، تو اس اعتبار سے کفر کے بھی درجات ہیں، تو ان کا کفر ہلکے درجے میں۔ تو یہ جو شفاعت عظمیٰ سب سے بڑی اور پہلی شفاعت ہوگی، یہ کوئی نبی، کوئی انسان دوسرا نہیں کر پائے گا، کسی کو اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار عنقریب، ہاں قریب ہے اور عنقریب ایک ہی بات ہے، کہ عنقریب تمہارا پروردگار، تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر مبعوث کرے گا، کھڑا کرے گا۔ مقام محمود مانے جس کی وہ مقام ٹھہرنے کی جگہ، محمود جس کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ وہ کون سا مقام ہوگا؟ حدیث شفاعت، طویل حدیث، لمبی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اس کا انہوں نے مختصر خلاصہ بیان کیا کہ جیسا حدیث شفاعت میں ہے جو متفق علیہ ہے اور بہت طویل ہے، ہاں اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کو، دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے مرے، سب کو قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھا کرے گا۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، وہ جو منظر کشی کی گئی کہ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سر تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ ایسے میں ایک جماعت ہوگی کہ آپس میں بات کرے گی، ہماری کیا حالت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا کیوں نہیں ہے جو اپنے پروردگار سے دعا کرے، التجا اور گزارش کرے کہ ہمارا حساب و کتاب اور اس موقف سے ہم آگے بڑھائے جائیں۔ تو لوگ کہیں گے کہ کس کے پاس جائیں؟ تو لوگوں کی ایک جماعت اکٹھا ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے پاس پہلے جائے گی، ان کی تعریف کرے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ایسے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ سفارش کیجئے۔ وہ اپنی غلطی یاد کریں گے اور کہیں گے نفسی 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 نفسی، اپنے آپ کے لیے کہ میرا نفس، ہاں میری جان، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میرا رب پروردگار آج ایسا غضبناک ہوا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، میرا پروردگار آج ایسا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا ناراض ہوا، غصہ ہوا ہے، نہ اس کے بعد ہوگا کبھی۔ جاؤ نوح کے پاس، وہ پہلے رسول ہیں، وہاں جائیں گے، ان کی خصوصیات کا ذکر کریں گے، وہ بھی ایسے ہی جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ میں تفصیل سے قطع نظر جیسے انہوں نے بیان کیا ویسے ہی کر رہا ہوں مختصر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جماعت آئے گی تو آپ کہیں گے کہ انا لہو، میں یہ کام، انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، یعنی میں یہ کام کروں گا۔ فیخر ساجدہ، آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے۔ ہاں، اور حدیثوں میں ہے، یہاں وہ بیان نہیں کیا کہ آپ سجدے کی حالت میں ایسی اللہ تعالیٰ کی ستائش اور حمد و ثنا بیان کریں گے جو آپ نے کہا کہ آج میں نہیں کر سکتا، اس وقت اللہ مجھے وہ بات الہام کرے گا، توفیق دے گا۔ ہاں، تب کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے،
سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں آپ جو سفارش کریں گے وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، پچھلی انبیاء اور ان کے قوموں کے لیے بھی یہ کریں گے کہ ان کا حساب و کتاب لیا جائے۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی اور سب سے پہلی شفاعت۔ یہ آپ کو صرف آپ کو اکیلے کو اجازت ملے گی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جو چاہے منوا لیں گے، جیسا کہ ہمارے یہاں بعض علماء اور گمراہ لوگ اہل بدعت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، آپ سے ضد کر لیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ رسول کہیں گے یا وہ بزرگ کہیں گے کہ نہیں تو ناراض ہے لیکن ہمارا ماننے والا ہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ سفارش کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ سفارش کے بارے میں دو بات دماغ میں رکھنی چاہیے، وہ شفاعت کی الگ بحث ہے، دو بات دماغ میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور دوسرا یہ کہ جس کے لیے اجازت دے گا، آپ سفارش کرو، جس سے کہے گا وہ کرے گا، اور فلاں کے لیے کرو، اسی کے لیے کرے گا۔ حضرت ابراہیم کو اجازت نہیں ہوگی کہ آزر کے لیے کرے، اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے والدین یا اپنے چچا ابو لہب کے لیے یا مشرکین کے لیے کریں، کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو۔ بہت اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، اگر شرک ہے تو اس کے لیے معافی کی اجازت، سفارش کرنے کی اجازت پیغمبروں کو بھی نہیں ہوگی، چاہے باپ کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی اور عظیم بات ہے، اس ایک بات سے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ شرک کرنے سے ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے، شرک سے ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ اگر شرک کر کے مرتا ہے آدمی، خرافات کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مسلم شریف کی حدیث میں صاف ہے کہ میری سفارش انشاءاللہ، آخری جملہ ہے حدیث کا، ہر اس شخص کو میری امت کے ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، اور جن کے بارے میں یا جن کو بھی اجازت ملے، جن کے بارے میں اجازت ملے گی انہی کے بارے میں کہیں گے، اور ان کے لیے جو حد مقرر ہوگی، اس سے آگے وہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ فَيَحِدُّ لِحَدًّا، پورا حدیث میں الفاظ ہے، پڑھ لیجئے بخاری مسلم کی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں۔ تو یہ جو آپ کو اجازت ملے گی کہ ٹھیک ہے آپ سفارش کیجئے، تو آپ مقام محمود میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے سفارش رہیں گے، تو آپ کو جو سفارش کی اجازت ملے گی اور آپ سفارش کریں گے، یہ آپ کو مقام محمود، یہ جو سجدے میں گریں گے یہ مقام محمود ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے مقابلے میں آپ کو یہ خصوصیت دی جائے گی۔ یہ آپ کے اعلیٰ مقام کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کے لیے یہ مقام خاص ہے، کسی اور نبی کو یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے متعین نہیں کیا، نہیں دیا۔ یہ دوسری خصوصیت تھی۔ تیسری خصوصیت جو ہے وہ ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے تمام جنوں اور تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی اپنی علاقے اور قوم کے لیے آتے تھے اور خاص مدت کے لیے آتے تھے، وہ مدت گزر گئی، ان کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، یا ان کی قوم ختم ہو گئی، ان کی نبوت ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کسی ایک علاقے میں نہیں، پوری دنیا میں۔ ایک بات، اب دنیا کا کوئی بھی مذہب کا آج ماننے والا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، ہاں ایشیا کے کسی دیہات میں، کسی بھی علاقے اور جنگل میں رہنے والا انسان ہو، وہ امت محمدیہ کا حصہ ہے۔ ہاں دو حصہ ہے، ایک وہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو امت اجابت کہتے ہیں، اور ایک وہ جو ایمان نہیں لائے ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے قبول کر لیا، اجابت مانے قبول کرنا، اور جو نہیں ہوئے ہیں مسلمان، یہودی، نصرانی، ہندو، بدھسٹ، جین، فلاں جو بھی ہے، وہ امت دعوت ہے، یعنی وہ اللہ کے نبی کی امت تو ہیں، آپ کی نبوت کے پیریڈ میں تو ہیں، لیکن قبول نہیں کیا ہے ایمان کو اور حق کو، تو ان کو دعوت دی جائے گی۔ تو آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اور قیامت تک کے لیے، آپ کی زمانے کو ختم نہیں ہے، اب قیامت آئے گی تبھی آپ کی نبوت کا دور، یعنی مطلب رہتی دنیا تک رہے گا مطلب۔ تو یہ آپ کی خصوصیت، کسی اور نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ اے دنیا کے لوگوں، مسلمان نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، الناس کہا، اے دنیا کے لوگوں، میں تم تمام لوگوں، جمیعا تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
یہ آپ کی طرف سے اعلان، اللہ کی طرف سے اعلان کا حکم ہوا۔ دوسری آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے، کافہ مانے تمام لوگوں، سارے انسانوں کے لیے بشیر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر سارے انسانوں کی طرف آپ کو بھیجا، یہ آپ کی خصوصیت۔ اسی طرح تیسری آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کو نازل کیا، اتارا، تاکہ اتارا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف مخصوص زمانے کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ کو ڈرانے والا بنایا جائے، اس لیے آپ کو قرآن دیا۔ اس لیے تیسری آیت، چوتھی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ اور قرآن کی یہ آخری آیت انہوں نے جو پیش کی ہے وہ کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنوں کی طرف بھی آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ اس آیت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں اس کے آگے پیچھے کی، اور یہ جو ہے جو یہاں بڑا سورہ احقاف کی ہے، سورہ جن میں بھی کچھ آیتیں ہیں جس یہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ سے کہا گیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، آپ اے محمد اس وقت کو یاد کیجئے جب جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف پہنچایا، یستمعون القرآن، جو قرآن کو آپ سے سن رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم دعوت کے لیے مکہ کے دور میں سوکھ اوقاس کی طرف جا رہے تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے۔ وادی نخلا میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، اور اسی وقت جنوں کا معاملہ ایسا ہوا تھا کہ آپس میں جنہوں نے ایک میٹنگ کی تھی کہ اب ہم آسمان کی خبریں چرانے جاتے ہیں تو ہم کو آگ کا انگارہ ہمارا پیچھا کرتا ہے، شہاب، اور ہم کو مارتا ہے۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، اب ایسا ہو گیا، اس کا مطلب کوئی بڑا معاملہ اور حادثہ ہوا ہے۔ تو جنہوں نے کچھ اپنی الگ الگ ٹکڑیاں بنائی تھی اور کہا تھا کہ دنیا میں پھیل جاؤ، مختلف علاقوں میں جا کے جانچ پڑتال کرو اور دیکھو کہ ایسی کون سی بات ہوئی ہے کہ ہم کو آسمان پر پہرے بٹھائے گا اور ہم کو روک دیا گیا۔ چنانچہ جب آپ سوکھ اوقات میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، آئی، یہی اللہ نے کہا کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پہنچایا، آپ کے پاس وہ آئے، قرآن کو سنتے ہوئے۔ آپ فجر کی نماز میں لمبی قرات کر رہے تھے، وہ قرآن سنتے ہیں۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب اس مقام پر وہ پہنچے جہاں آپ تھے، تو آپس میں کہا کہ خاموش رہو، چپکے رہو، سنو قرآن کو۔ فلما قضی، جب آپ کی قرات پوری ہو گئی، پڑھ لیا، ولوا الی قومہم مدبرین، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ غور کیجیے، اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ جنہوں نے ان لوگوں نے اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہا انا سمعنا قرآن یہدی الی الرشد، کہ ہم نے ایک قرآن کو سنا جو ہدایت کی طرف، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا ہے اور ہدایت کی طرف وہ دیتا ہے۔ اے ہماری قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی دعوت دینے والے کی بات کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، وآمنو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ تو اللہ ان آیتوں سے پتہ چل رہا ہے، سورہ جن اور سورہ احقاف کی آیتوں سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا اور آپ کی باتوں کو تسلیم کر لینے پر وہ وعدے جو قرآن بیان کرتا ہے اپنے لیے بھی اس کو سمجھ لیا، تو گویا جنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جنوں کے اندر رسول نہیں آئے جو وہاں آئے ڈرانے والے، یعنی نذور ہوتے تھے، مصلحین ہوتے تھے، اور انبیاء انسانوں میں ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن آیتوں کو نازل کیا اور اس میں جو باتیں بیان کی، خطاب کیا گیا، اس میں دنیا کے تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا، جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی۔ ان آیتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی سارے انسانوں کو خطاب کیا گیا۔ کہیں آپ سے یہ نہیں کہا گیا قرآن کی کسی آیت میں کہ اے رسول عرب کے لوگوں کو یہ بولو، صرف یہ نہیں، یہ بات جو ہے صرف عربوں کے لیے بولی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کوئی خاص نہیں کیا، دنیا کے سارے، یا ایھا الناس کہا، یا ایھا اے دنیا کے لوگوں کہا، اور جہاں احکامات بیان کیے وہاں ایمان والے کہا، اور وہ ایمان والے صرف عرب کے نہیں، عرب کے باہر کے جہاں کے ہوں، سارے کے سارے اہل ایمان اس میں مراد ہوں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب تمام انسانوں اور جنوں سے کیا. اگر آپ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رسالت تمام ثقلین کے لیے، جنوں اور انس دونوں کے لیے عام تھی، سب کو خطاب کیا، سارے علاقوں کے لوگوں کو خطاب کیا. اگرچہ یہاں ایک بات دماغ میں آتی ہے کہ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو مخصوص واقعات کے سلسلے میں نازل ہوئی. کسی نے چوری کی، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے مثال کے طور پہ. تو اب کوئی یہ بولے کہ یہ اسی کے لیے آئی تھی، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا. اب دنیا میں جو بھی چور ہے صرف سعودی عرب میں چوری کیا تو اس کے لیے نہیں، سری لنکا، ہندوستان، برما، امریکہ کے اور فلاں کے کسی ملک میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت وہاں کے لیے بھی یہی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. اب وہاں نافذ نہ ہو، حکومت دوسری ہو، الگ بات ہے. یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، اگرچہ خاص واقعات کے ضمن میں نازل ہوئی، جس کو شان نزول کہتے ہیں، کچھ آیتوں اور صورتوں کا شان نزول خاص ہو، لیکن اس کا حکم، اس کا مضمون جو ہے، اس کی جو باتیں بیان کی گئی ہے کہ اس معاملے پر ایسا کرنا چاہیے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. کوئی ایک شخص کے لیے اگر شان نزول کسی خاص آدمی کے سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ صرف اس کے لیے خاص نہیں ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ پر عفق کا الزام لگا، اس سلسلے میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور احکامات بیان کیے گئے تو وہ صرف حضرت عائشہ کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، معوذتین اتری اور آپ نے پڑھا، آپ کو علاج ہوا، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کہ آپ ہی کے لیے علاج ہے. بعد میں بھی کوئی جادو کا علاج کرنے کے لیے وہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے وہی اثر کرے گی. تو یہ ایک دلیل بھی نہیں ملی کہ خطاب پورے دنیا کے انسانوں سے ہے، جنوں سے ہے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آگے پھر سے انہوں نے یہ بحث کی کہ جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ویسے جنوں کی طرف بھی مبعوث کیے گئے. جنہوں نے آپ کی قرت سنی، اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے بیان کیا ابھی جو آیتیں ہم نے پڑھی. اور یہ بات بھی مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. قرآن کا ایک خطاب، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کو تم پر بیان کرتے تھے اور ہمارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے. اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا معاشر الجن والانس، انسانوں اور جنوں دونوں کو خطاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں یہ خبر دیا، سورہ جن کی آیت نقل کی کہ وہ کہتے ہیں وَإِنَّا مِنَّا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. ہم میں سے اے اللہ، ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ نیک کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں. وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جنوں میں جیسے انسانوں میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، بدعتی ہیں، اہل سنت ہیں، ایسے جنوں میں بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، سنی ہیں، غیر سنی ہیں، دوسرے مسلک اور مذہب کے ماننے والے ہیں. کنّا طرائق قددا، ہم مختلف طریقوں میں، مسلکوں میں، مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہاں، اے مذاہب شتّا، یعنی الگ الگ مذہبوں میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، اہل سنت ہے، اہل بدعت ہے. اور انہوں نے کہا، قرآن ہی کی آیت، وہی سورہ جن کی آیت ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، کچھ مسلمان ہیں اور کچھ قاسط. یہاں قسط کے معنی انصاف بھی ہوتا ہے اور ظلم بھی. تو کچھ ایسے ہیں جو انصاف نہیں کرنے والے، بے انصاف، ظلم کرنے والے. والقاسط الجائر، قاسط کا معنی انہوں نے بتایا کہ ظالم ہیں. ہاں، آگے چوتھی خصوصیت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ کو قرآن عظیم دیا گیا، ایسی کتاب جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اتنی جامع، معنی اور ایسی کتاب نہیں عطا کی گئی. اس سے متعلق جو ہے کئی باتیں گزری کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دلیل بھی بنایا. اس کو زبان و بیان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور سینکڑوں اعتبار سے قرآن کو معجزہ بنائے. قرآن کے وجوہ اعجاز بہت زیادہ ہیں. سائنسی اعتبار سے غور کرو، ماضی کی خبروں، مستقبل کی خبروں کے مطابق، نظام کے متعلق، اصول کے مطابق، قرآن کے الفاظ کے متعلق. ہاں، اس کے اندر جو ادبیت ہے، جس کو ادب والے موسیقیت کہتے ہیں، میں لفظ قرآن کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتا کہ ادبی موسیقیت جس کو کہتے ہیں، وہ چیز ہے. اور اس کی تاثیر ہے، اس کا یاد ہونے میں آسان ہونا ہے. ایسے بے شمار وجوہ کی بنیاد پر قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی ہے. جس نے
تمام دنیا کے انسانوں اور جنوں میں جو بلیغ سے بلیغ اور ادیب بڑے سے بڑے ادیب ہو ان سب کو عاجز بنا دیا کہ اس جیسا کلام وہ پیش نہیں کر سکتے، اور اس کے مقابلے میں فصاحت، بلاغت اور بیان کے اعتبار سے اس کے حوالے سے اس جیسی ایک آیت تک بھی لانے سے قاصر اور عاجز رہے۔ پورے قرآن کی یہ بات ہے۔ اور پھر قرآن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ اور آمن الرسول کے بارے میں جبرائیل نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ، اور ایک فرشتے نے آ کے کہا کہ یہ جو سورہ فاتحہ اور آمن الرسول دی گئی ہے، ایسا کلام نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ خود قرآن میں۔ یعنی قرآن میں بھی کچھ آیتیں بڑی عظمت والی ہیں جن کی فضیلت بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن آپ کی ایک خصوصیت ہے۔ پانچویں خصوصیت جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو بلند آسمانوں کی طرف معراج کروائی گئی۔ انبیاء کرام کو بہت سے معجزات عطا کیے، بعض معجزات کے مثیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزاتی طور پر یہ معراج کا سفر کروایا گیا، مکہ سے پہلے آپ بیت المقدس گئے، بیت الحرام سے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر، اور پھر قرآن نے بھی ذکر کیا کہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا۔ صحیح بات یہی ہے کہ صرف کلام کیا، دیدار نہیں کیا۔ اور حضرت جبرائیل کو فکان قاب قوسین جو آگے کہا کہ اتنے قریب ہوئے کہ آپ نے قلم کی سرسراہٹ کو، جو قلم سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، اس کی سرسراہٹ کو آپ نے سنا، اور جبرائیل سے ایک یا دو کمان دوری تک پہنچے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، کہ 2 قوس یعنی 2 کمان سے کے برابر قریب کے فاصلے پر رہے یا اس سے بھی کم۔ تو حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ مرئی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اتنے قریب سے دیکھا وہ حضرت جبرائیل تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جس میں بہت سے معجزات تھے، جنت جہنم کا مشاہدہ آپ کو کروایا گیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور عالم باطن جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا ان کی ایسی بہت ساری چیزیں۔ پھر ایک رات میں اتنا ایسا سفر جو انسان کے لیے ناقابل تصور ہے، اور کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا، کتنی بھی تیز رفتار سواری بنا لے، کیسے بھی ذریعہ اختیار کر لے۔ یہ پورا سفر آپ کا معجزات پر مشتمل ہے۔ سدرۃ المنتہا تک جانا، صریف اقلام کا سننا، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل سے قریب ہونا، دیدار کرنا، اور پھر اس سفر میں اللہ کی طرف سے کلام کے بعد 3 تحفے لانا، جس میں نماز 5 وقتانہ نماز بھی تھی، اور آمن الرسول کو دوبارہ دیا گیا یا وہی دیا گیا، اور تیسرا دیا گیا کہ آپ کو ایک انعام دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام سنا دے کہ امت محمدیہ کا جو شخص شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ آخری خصوصیت کے طور پر انہوں نے ایک حدیث بیان کی، جس ایک حدیث میں کئی خصوصیات کا بیان ہے۔ صرف ایک حدیث مختصر سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ 5 چیزیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ صرف 5 چیزیں ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو 5 چیزوں کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اسپیشلی۔ ایسے بہت سی خصوصیات ہیں، میں نے شروع میں بیان کیا کہ خصائص المصطفیٰ کتاب ہی ہے۔ تو 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت تک رعب اور دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرتے تھے وہاں سے 1 مہینے کی دوری تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر، خوف اور دبدبا اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا تھا۔ دشمن اگر آئے گا تو اس کے دل میں پہلے ہی سے خوف آ جائے، 1 مہینے کی مسافت تک۔ دوسری بات بتائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور بنایا گیا۔ ایک مسجد تو یہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، عمارت بنی ہے، مخصوص ہے۔ ہاں، یہاں مسجد کا معنی یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد بن گئی۔ اگر کوئی آدمی قبر پر نماز پڑھ رہا ہے جا کے تو قبر کو مسجد بنا لیا، چاہے وہاں عمارت نہیں کھڑی ہے۔ ہاں، آپ گھر میں جس مقام پر نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے گھر کی مسجد ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے۔ چند جگہوں کو مستثنیٰ کیا کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے حمام ہے، بیت الخلا وغیرہ کی گندگی کی جگہ، کوڑا کرکٹ کی جگہ، اونٹ کا باڑہ جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے اس مقام پر جو ہے نہیں کر سکتے، قبر پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے 5 اور کچھ لوگوں نے 7 مقامات گنائے ہیں جہاں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ باقی زمین کے کسی بھی خطے اور حصے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ میرے لیے کیا گیا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ امت محمدیہ کو بھی ملا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس کا مطلب یہ کہ پچھلے کسی نبی کو یہ اجازت نہیں تھی
کہ زمین کو مسجد بنایا گیا، کہیں بھی نماز پڑھ لو۔ اسی طرح اگر پانی نہیں ملتا ہے تو زمین کے ذریعے سے یعنی مٹی کے ذریعے سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ اجازت اس امت سے پہلے کے لوگوں کو یہ رخصت نہیں ملی تھی، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی اور آپ کے واسطے سے امت محمدیہ کو۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ آگے آپ نے کہا کہ ہم میں سے میری امت کا کوئی بھی آدمی جس کو نماز کا وقت پہنچ جائے یا آ لیوے تو چاہیے کہ نماز پڑھ لے۔ اب عذر نہیں چلے گا، اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں۔ پانی کا ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، پانی کا استعمال کریں گے تو مر جائیں گے یا بہت بڑا ضرر ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ نماز سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، اور کہا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں چھوڑنا پڑتا تھا۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، یہ مال غنیمت مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ جس شفاعت کا ابھی تذکرہ کیا وہ کوئی نبی دوسرا نہیں کر پائے گا، ہاں، شفاعت عظمیٰ۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور ایک نبی مجھ سے پہلے جو ہے وہ خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کے لیے عام طور پر مبعوث کیا گیا۔ یہ آخری خصوصیت ابھی ہم نے پڑھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو پیغمبروں کے مقابلے میں ایک صفحے کا ہے، میں سوچتا ہوں کہ 3 منٹ میں اسے سمیٹ دوں، 2-3 منٹ میں، کہ امت کے مقابلے میں آپ کو کچھ خصوصیات سے نوازا گیا۔ اس میں انہوں نے جو پیراگراف بیان کیا، ہاں، اسے چھوڑ کر کہ بعض ایسی چیزیں جس کو آپ کو دیا گیا، الگ سے حکم دیا گیا، امت کو اس سے مستثنی رکھا گیا، یا وہ حکم یا وہ اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ تہجد کی نماز، اگرچہ کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں سے کچھ چیزیں متفق علیہ ہیں، کچھ میں اختلاف ہے۔ تہجد کی نماز کو آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے حق میں یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ آپ کے حق میں بھی سنت کہتے ہیں، ہاں، کیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کو لپیٹنے والے، رات میں تم قیام کرو سوائے تھوڑی رات کے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو اس آیت میں تہجد کی نماز آپ پر فرض کی گئی تھی، آرڈر تھا کہ آپ رات میں قیام کیجیے، لیکن جب یہ آئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں آپ تہجد پڑھیے۔ ہجود کہتے ہیں رات میں سونے کے بعد بیدار ہونا پھر سونا، بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے، آپ ہجود کیجیے، تہجد پڑھیے۔ یہ نافلۃ اللہ کہ آپ کے لیے زائد ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مانا کیا کہ امت کو پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کے لیے یہ زائد فرض ہے۔ کچھ لوگ نے کہا کہ نہیں، یہ نفل بمانا نفل ہے، کہ فرض نمازوں کے علاوہ یہ نماز ہے۔ اور پھر آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ جو بھی عمل سنت کا بھی کرتے تھے تو آپ ہمیشہ کرتے تھے۔ بہرحال اس قول کے مطابق کہ تہجد آپ کے لیے فرض تھی، یہ آپ کی خصوصیت تھی امت سے ہٹ کر۔ اسی طرح جب آپ کوئی عمل کرتے تو آپ اس پر ثابت رہتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ظہر کی سنت وفد کی ملاقات کی وجہ سے نہیں پڑھی تھی، عصر کے بعد قضا کی، تو آپ پھر زندگی بھر عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے رہے ظہر کی سنت کے طور پر، اور ظہر میں بھی پڑھتے رہے، اور امت کو آپ نے منع کیا کہ عصر کی اور فجر کی نماز کے بعد کوئی سنت اور نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آپ کی ایک خصوصیت ہو گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حرام ہونا، امت کا ہر وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے جو مسکین، یتیم وغیرہ مصارف زکوٰۃ کے اس میں داخل ہو جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے زکوٰۃ کا لینا یا اس کا استعمال کرنا ناجائز اور ممنوع قرار پایا۔ اس کی حکمتیں علتیں اپنی جگہ پر۔ اسی طرح آپ کے لیے صوم وصال کی اجازت اور حکم تھا، امت کو اس سے منع کیا گیا۔ صوم وصال بغیر افطاری اور سحری کیے ہوئے روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے متواتر مسلسل، اور پھر صحابہ نے کہا کہ کیا ہم کریں، تو آپ نے کہا کہ تم میں سے کون میری طرح، اس سے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسانوں سے الگ تھے، نہیں، یہاں آپ نے خود وضاحت کی کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ آپ کو روحانی غذائیں دی جاتی تھی جس سے آپ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بہرحال یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے ایک اجازت یہ تھی کہ 4 بیویوں سے زیادہ جتنی آپ چاہیں بیویاں بنا سکتے ہیں، شادیاں کر سکتے ہیں۔ سورہ احزاب میں
اس کا ذکر ہے اور خاص کہا گیا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے حد ہے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں تو 2 3 4 سے زیادہ کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی، اور یہ جو اجازت دی گئی تھی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی کہ اس کے کیا کیا سماجی، معاشرتی، دعوتی، تبلیغی، خاندانی فائدے تھے۔ اسی طریقے سے ایک خصوصیت آپ کو دی گئی کہ مکہ کی حرم جو ہے، مکہ کا حرم آپ کے لیے ایک خاص موقع کے لیے، دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا۔ وہاں کسی کے لیے پودا توڑنا، کسی جانور کو مارنا منع ہے، حرام ہے کسی جاندار کو مارنا۔ لیکن جب آپ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ، تو کچھ دیر کے لیے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر کے لیے کچھ دیر کے لیے حلال بنایا گیا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اب زمانے میں کسی کے لیے بھی یہ خصوصیت نہیں ہوگی۔ ایک خصوصیت کے طور پر انہوں نے کیا کہ انہ لا یورث، کہ آپ کو وارث نہیں بنایا جاتا۔ امت کا کوئی بھی باپ یا آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کے حصے دار مقرر ہے کہ اس کے ترکے میں لوگ وارث بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی جو بھی ترکے کی حیثیت سے چھوٹی ہوئی دولت یا مال تھا، اور آپ جب انتقال ہوا تو آپ تو مقروض تھے، لیکن خیبر وغیرہ کی جو زمین تھی فدق، اس کے بارے میں شیعہ بحث کرتے ہیں کہ فدق کا باغ تحت فاطمہ نے مانگنا چاہا لیکن ابوبکر صدیق نے دیا نہیں۔ تو حدیث تھی کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہے وہ وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کی بات ہے، لیکن امت کے مقابلے میں یہ آپ کی خصوصیت ہوئی کہ امت کا ہر ماں باپ یا ہر رشتہ دار وارث بنتا ہے، اس کے ترکے میں حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں حصہ نہیں ہوا۔ اور آخری خصوصیت کا جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی بیویوں کی زوجیت باقی رہی۔ اگر ہم میں سے کسی کی بیوی کا ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہماری بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرے مرد سے، آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ دنیا کے امت کے کسی بھی مرد کا یہی معاملہ ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی شہید ہوتے تھے، ان کی بیوہ جو ہے دوسرے سے عدت کے بعد شادیاں کر لیتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات چونکہ یہ امت کے تمام افراد کی مائیں ہیں اور نبی کی حرم تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گویا امت کے کسی بھی فرد کے لیے حلال نہیں کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جو بھی ازواج مطہرات تھیں وہ ازواج مطہرات ہی کہلائیں گی، اور جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ وہ امت کی مائیں ہونے کی حیثیت سے ان کا کسی سے نکاح جائز نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً، یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق دے دیا، طَبْقَى حُرْمَتُهُ عَلَيْهَا فَلَا تُنْكَحْ، تو تب بھی اس کی حرمت باقی رہے گی، اس کا نکاح کسی اور آدمی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی یہ چند خصوصیات کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، یہ بطور نمونہ چند کو مثال کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بنیادوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی نوازی۔ یہ ہمارا جو آج کا درس ہوا ایمان بالرسل پر مکمل ہو گیا۔ اب اگلا جو درس شروع ہوگا وہ آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کی بحث ان ایمانیات میں میرے خیال سے سب سے لمبی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آخرت پر ایمان کی گفتگو جو ہوتی ہے تو وہ دنیا میں علامات قیامت کے واقع ہونے سے لے کر جنت جہنم تک اس کے درمیان کی کتنی ساری چیزیں ہیں، ان ساری باتوں پر، یہاں تک کہ موت اور روح پر بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ قدر طویل ہوگا لیکن بہت ضروری بھی ہے، اور ہمارے دین کی ایمان کی ایک بنیاد ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اسے سمجھنا چاہیے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض نوجوان جو پہلے شروع میں مستقل آتے تھے، ذرا سا کچھ لوگ کم آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مشغولیت ہو، مصروفیت ہو، لیکن میں نے اس کے بارے میں شروع میں اسی لیے بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں یہ مزاج نہیں ہے دروس کا، بہت کم ہے۔ آپ عربوں میں اس بات کو، اس انداز کو بہت زیادہ پائیں گے۔ اور جو لوگ عرب سے آتے ہیں، ہمارے مجلس میں ایک صاحب موجود ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ مدینہ کی کوئی ایسی مسجد حرم میں خود سینکڑوں حلقے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز گورنمنٹ متعین کرتی ہے، حکومت متعین کرتی ہے کہ کچھ علماء
جتنے علماء پڑھانے والے ہیں، علماء بارد، سب کو تنخواہ کے ساتھ مقرر کرتے ہیں کہ مسجدوں میں آپ کا درس ہوگا، اور یہ ہمارا ہفتے میں 1 دن ہو رہا ہے، ان کا ہفتے میں 3 یا 4 دن ہوتا ہے، کم سے کم 3 یا 4 دن ہوتا ہے، شاید زیادہ بھی ہوتا ہو۔ اور پورے سعودی عرب میں جتنی جامع مسجدیں ہیں گورنمنٹ کے اندر میں، ہر جگہ درس ہوتا ہے، ہر جگہ، اور اچھی خاصی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، خواتین کی بھی۔ اور جو لوگ ان دروس میں شریک ہوتے ہیں وہ آدھے عالم تو ہو ہی جاتے ہیں لگ بھگ، فنی چیزوں میں بہت زیادہ، جیسے عربی زبان تو ان کی زبان ہے، اصولی اور اس چیزوں کو بہت زیادہ نہ جانتے ہوں، لیکن عقائد اور اعمال میں ان کی مضبوطی میں ایسا مانتا ہوں کہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے گمراہ نہیں ہو سکتے الا ماشاء اللہ۔ اور میں نے ابھی ایک تجزیہ کیا، ابھی ہمارے یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان جو ہے منکر حدیث بن جاتے ہیں، کچھ قادیانیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جو ہے ابھی نئے فتنے جو یہودیت کی طرف سے چل رہے ہیں، جدید علومناتی دجال والا ایک گروپ ہے، لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ہاں، پیسے کی، دنیا کی اور دنیا کی چاہت میں۔ یہ جو متاثرین ہوتے ہیں اور دین و ایمان سے پھر جاتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ واقعات ایسی اس نئی نسل میں سعودی عرب جیسے ملک میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب میں علماء اور علماء کی مجلسوں سے عام طور سے آپ کو شاید ہی کوئی آدمی ملے جو جڑا نہ ہو، اور جو علماء سے جڑا ہے، قرآن حدیث کو سنتا سمجھتا اور دین کی بنیادوں کو جانتا رہتا ہے، اس پر باطل کا اثر ہو جائے، یہ بہت آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، قادیانیت، انکار حدیث اور فلاں اور فلاں، یہ تربیت کی کمی ہے، دین کی جہالت ہے، علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ تجربہ کیجئے اور غور کیجئے کہ جو لوگ گمراہیوں کا، بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، عام طور سے وہ علماء سے، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات سے دور ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ میرا ایک درس یہاں چل رہا ہے، میں ایسا کہوں گا، حافظ عبدالتواب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا ایک درس چلتا ہے جمعرات کو سائر النساء مسجد میں نے وہاں خطبہ دیا تو پتہ چلا کہ لوگ کم آتے ہیں۔ ہاں، یہ لوگوں کی بے ذوقی کی بات ہے اور کم علمی کی، کہ جو چیز ان کے لیے مفید اور اہم ہے، ہاں، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ایسے اور بھی دروس چل رہے ہیں، میں اسی درس میں یہ نہیں کہتا ہوں، قرآن اور حدیث کے جو دروس چلتے ہیں نا، یہ چھوٹی موٹی نعمت مت سمجھیے۔ آپ ان سماجوں میں جائیے جو بڑے بڑے شہر ہیں نا، ہمارے یہاں غیر مسلموں کی کثرت ہے اور مسلمان کم ہیں، ہاں، وہ ترستے ہیں کہ ہم کو علماء کی مجلس ملے، ہمارے بچوں کو ہم وہاں بھیجیں، دور دراز سے کسی کو بلا کے پیسہ بڑی بڑی رقم دے کے ٹیوشن دلواتے ہیں۔ آپ دور مت جائیے، ناسک میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، بعض علاقوں میں لوگ پریشان رہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ یار ہم کو کوئی عالم ملے گا کیا؟ ہمارے بچے جو ہے دینی ماحول سے دور ہیں، قرآن حدیث جانتے نہیں ہیں، اردو واقع سے واقف نہیں، کوئی آ کے گھر پہ اردو پڑھائے، جو بولے گا ہم دیں گے پیسہ، وہ پیسہ خرچ کر کے دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں ہمارا مسجد میں درس ہو رہا ہے، جمعیت اور افراد جمعیت انتظام کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ شکوہ نہیں ہے، ترغیب کے طور پر میں نے کہی کہ اپنے گھر کے ان افراد کو جو خالی رہتے ہیں، بہت سارا کام موبائل، وقت جو ہے موبائل پر، تفریح میں، دوستوں کی مجلسوں میں گزارتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ دنیا، حضرت ابن مسعود اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ دنیا میں تم دو ہی آدمی بنو، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، علم والے یا سیکھنے والے، ولا تکن ثالثا، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، تیسرے مت بنو۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا ذوق اس امت کے اندر اب کم اور انتہائی کم نظر آتا ہے، جس نے قوموں کو علم کا راستہ بتایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔